ورنہ نوجوان ساتھیوں، ہم اپنے ضمیر سے سوال کریں گے کہ ہم کتنے خوددار ہیں. ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ ہم نے یہ جو بے غیرتی کا لباس پہنا ہے، اس بے غیرتی کے لباس کو ختم کرنے کے لیے اور بدن سے اتارنے کے لیے ہمارے پاس ایک سلف نازک آ رہی ہے. اس سے بڑی شرم والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا میں نے جو آپ کے سامنے شعر کہا، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ مجھ سے زیادہ کوالیفائیڈ ہیں، لکھے پڑھے ہو. آپ جانتے ہو تاریخ یا اوراق میں جس ہندوستان جس کو جمہوریت، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ملک کہا گیا تھا، یہاں ہندو مسلم کی یونٹی، یہاں ہندو مسلم کا بھائی چارہ اور گنگا جمنا کی تہذیب کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی تھی. لیکن عرصائی 10 سال سے جو مفتی جی تھی، جنہوں نے کبھی جموں میں ایک بار، کشمیر میں ایک بار، دوسری بات گول مول نہیں کی، جنہوں نے ڈٹدار ہو کے کہا کہ ہم کو اپنی خصوصی پوزیشن واپس چاہیے. تو اس چیز سے قائل ہوتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے ہم ہاتھ مضبوط کریں، تاکہ یہ آپ کا مقدمہ سپریم کورٹ میں بھی مضبوطی سے لڑے، اور یہ جو ہماری نیچے اسمبلی الیکشن میں ہے، اس میں بھی ہم کو یہ لڑنا پڑے گا. یہ ہم سب پر ذمہ داری ہے. تو اس لیڈرشپ کا آپ مظاہرہ نہیں کرتے. میں کیسے آپ سے بات کر سکتا تھا؟ میں آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا تھا. آپ میری بات کیسے سنتے؟ میری بات ہی نہیں سنتے آپ لوگ. اس لیے اس سب تعریف کی جو اگر کوئی حقدار ہے، یا آپ ہیں یا ہم سبوں کی لیڈر محبوبہ مفتی ہے. میں ایک بار آواز بلند کی تھی جموں کشمیر سے. میں نے مفتی صاحب کے ساتھ بہت کام کیا ہے. میں 83 میں پہلے MLA بنا، پھر منسٹر بنا، پھر ان کے ساتھ رہا برابر تب تک جب تک PDP بنی. کیونکہ PDP بننے کے بعد ہی شاید اقتدار آنا تھا تو میں دور ہو گیا، کیونکہ یہ ہمارے خون میں ہے. جب شیخ محمد عبداللہ کا ساتھ سبوں نے چھوڑ دیا، یاد ہوگا بزرگوں کو 53 میں، تو ایک ہی آدمی ساتھ چلے، اس کا نام تھا مرزا محمد افضل بیگ. اس لیے انشاءاللہ ایک آدمی ہمیشہ ان کے ساتھ چلے گا، اس کا نام ہے ڈاکٹر محبوب بیگ. یہ جیسے انہوں نے کہا یہ جینیٹک ہوتا ہے، یہ ہماری جین. ہمارے جموں کشمیر میں ایسا ماحول تھا، یہاں خودکشی لوگ نہیں کرتے تھے، مگر آج میں دیکھتی ہوں ہمارا نوجوان جو بے روزگار ہے، یا تو وہ نشہ کرتا ہے، یا دریا میں چھلانگ لگاتا ہے، یا زہر کھاتا ہے. روز ہم دیکھتے ہیں فلانی دریا سے اتنی لاش ملی، 32 سال کے جوان کی لاش ملی، 28 سال کے جوان کی لاش ملی. جوان ہمارا نشہ کرتے ہیں، یعنی بڑی مصیبت میں ہے. یہ کہا کرتے تھے ایک وقت میں گجرات ماڈل، کہ ہم نے گجرات میں بڑا اچھا کیا ہے. تو آج واقعی یہ گجرات ماڈل، جس طرح یہ ہندو مسلموں کو لڑانا چاہتے ہیں، جس طرح یہ آپس میں جھگڑا کرانا چاہتے ہیں، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جیسے فردوس صاحب نے بھی کہا، بیگ صاحب نے بھی تفصیل سے بات کی، ہم لوگوں کو زندہ بننا پڑے گا. دیکھیے جموں کشمیر کی قوم بہت عقل مند قوم ہے، بہت بہادر قوم ہے. اگر ہم بہادر نہیں ہوتے، عقل مند نہیں ہوتے، تو 47 میں ایک مسلم اسٹیٹ ہونے کے باوجود ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں جاتے، ہم پاکستان کے ساتھ چلے گئے ہوتے. مگر ہم نے سوچا ہمارے ریاست میں ہندو، مسلم، سکھ، بودھ، عیسائی سب رہتے ہیں مل کے، یہ ایک گلدستہ ہے. پاکستان کی طرف خالی مسلمان جا رہے ہیں. ہم نے مذہب کے اوپر بٹنا بند کر دیا، ہم ہندوستان کے ساتھ چلے. کس ہندوستان کے ساتھ؟ گاندھی کے ہندوستان کے ساتھ، جواہر لال نہرو کے ہندوستان کے ساتھ، گوڈسے کے ہندوستان کے ساتھ ہم نے الحاق نہیں کیا. یہ میں BJP والوں کو بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ اس ملک کو گوڈسے کا ملک بنائیں گے
तो जम्मू कश्मीर पहले ही आपके हाथ से निकल चुका है और ज्यादा निकल जाएगा। इन्होंने पिछले 4 साल से जो तूफान मचा के रखा है, जब मेरी सरकार थी तो मैं दीवार बन के सामने खड़ी रही। मैंने इनको जम्मू कश्मीर में वो करने नहीं दिया जो ये आजकल कर रहे हैं, मगर पिछले 4 साल से मुसीबत में लोग हैं। हमारी रेत बाजरे के लिए भी ठेकेदार बाहर से आता है और हमारे लोगों को रेत बाजरे की कीमत चुगनी देनी पड़ती है। हमारे पावर प्रोजेक्ट के ठेके बाहर के लोगों के पास, हमारे सड़कों के ठेके बाहर के लोगों के पास, और यहाँ के लोगों को मजदूरी भी नहीं मिलती, और अगर मिलती है उनकी मजदूरी कम है, जो बाहर से लोग आते हैं उनकी तनख्वाहें ज्यादा। ये सही है गलत है? तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर की शक्ल बिगाड़ के रख दी है। जम्मू में जब कोई हमारा हिंदू भाई कहता है आपने दरबार मुंह क्यों बंद किया, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो जम्मू के लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जब 6 महीने के बाद कश्मीरी जम्मू आते थे, वो जो 6 महीने उन्हें कमाया होता था जम्मू में खर्च करते थे कि नहीं करते थे? इन्होंने दरबार मुंह बंद किया। जब जम्मू के लोग पूछते हैं आपने दरबार मुंह क्यों बंद किया, कहते हैं कश्मीर को ठीक कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आएगी, असानू कश्मीर ठीक करने दिया, पर कश्मीर को क्या ठीक करोगे आप? अरे 70 साल से कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कहते हैं कश्मीर ठीक कर दिया, कश्मीर में पत्थर नहीं चल रहा है, कश्मीर में गोली नहीं चल रही है। अगर कश्मीर ठीक हो गया है, अगर कश्मीरी लोगों के हाथ में पत्थर नहीं है, बंदूक नहीं है, सब ठीक हो गया, तो 10 लाख फौज कश्मीर में क्या कर रही है बताओ? यानी जम्मू कश्मीर के लोगों ने न हाथ में पत्थर, न बंदूक, न कुछ बोलते हैं, चुप करके बैठे हैं, मगर दिल में एक खलिश है कि मसले कश्मीर हल होना चाहिए। 10 लाख हमारे मुल्क के फौजों को उलझा के रखा हुआ है, बल्कि फौज कम होने के बजाय रोज रोज ज्यादा, रोज रोज नाकाबंदी। अगर आप अनंतनाग से चलेंगे श्रीनगर की तरफ तो इतनी जगह आपको रोका जाता है, गाड़ियों से उतारा जाता है, गाड़ी को रोका जाता है। ये क्या है? ये तो कहते हैं 2019 के बाद हमने सब कुछ ठीक किया, हमने जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहाई, हम यहाँ वो कहते थे 370 इसलिए हटाएंगे कि यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ तरक्की नहीं है। मुझे बताइए 2019 के बाद कितने जवानों को यहाँ रोजगार मिला? बल्कि जो रोजगार मिलना भी था उसकी हिस्सा बटाई होती है, उसका हिस्सा पूरे मुल्क के जवानों को मिलता है। हरियाणा Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.